12ویں برس کے 12ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، شاہ مصر فرعون پر نوحہ اٹھا اور اسے کہہ، تو قوموں کے درمیان جوان شیر ببر کی مانند تھا اور تو دریاؤں کے گھڑیال سا ہے۔ تو اپنی نہروں میں سے ناگاہ نکل آتا ہے اور تو نے اپنے پاؤں سے پانی کو تہ و بالا کیا اور ان کی نہروں کو گدلا کر دیا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں امتوں کے اموا کے ساتھ تجھ پر اپنا جال ڈالوں گا اور وہ تجھے میرے ہی جال میں باہر نکالیں گے۔ تب میں تجھے خشکی میں چھوڑ دوں گا اور کھلے میدان پر تجھے پھینکوں گا، اور ہوا کے سب پرندوں کو تجھ پر بٹھاؤں گا اور تمام روئے زمین کے درندوں کو تجھ سے سیر کروں گا، اور تیرا گوشت پہاڑوں پر ڈالوں گا اور وادیوں کو تیری بلندی سے بھر دوں گا، اور میں اس سرزمین کو جس کے پانی میں تو تیرتا تھا پہاڑوں تک تیرے لہو سے تر کروں گا، اور نہریں تجھ سے لبریز ہوں گی۔ اور جب میں تجھے نابود کروں گا تو آسمان کو تاریک اور اس کے ستاروں کو بے نور کروں گا، سورج کو بادل سے چھپاؤں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور میں تمام نورانی اجرام فلک کو تجھ پر تاریک کروں گا، اور میری طرف سے تیری زمین پر تاریکی چھا جائے گی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور جب میں تیری شکستہ حالی کی خبر کو قوموں کے درمیان ان ملکوں میں جن سے تو ناواقف ہے پہنچاؤں گا تو امتوں کا دل آزردہ کروں گا، بلکہ بہت سی امتوں کو تیرے حال سے حیران کروں گا، اور ان کے بادشاہ تیرے سبب سے سخت ترسا ہوں گے۔ جب میں ان کے سامنے اپنی تلوار چمکاؤں گا تو ان میں سے ہر ایک اپنی جان کی خاطر تیرے گرنے کے دن ہر دم تھر تھرائے گا۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ شاہ بابل کی تلوار تجھ پر چلے گی۔ میں تیری جمعیت کو زبردستوں کی تلوار سے جو سب کے سب قوموں میں ہیبت ناک ہیں ہلاک کروں گا، اور وہ مصر کی شوکت کو موقوف اور اس کی تمام جمعیت کو نیست کریں گے، اور میں اس کے سب جانوروں کو آب کثیر کے پاس سے نابود کروں گا، اور آگے کو نہ انسان کے پاؤں سے گدلا کریں گے نہ حیوان کے سم۔ تب میں ان کا پانی صاف کر دوں گا اور ان کی ندیاں روغن کی طرح جاری ہوں گی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ جب میں ملک مصر کو ویران اور سنسان کروں گا اور وہ اپنی معموری سے خالی ہو جائے گا، جب میں اس کے تمام باشندوں کو ہلاک کروں گا، تب وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ یہ وہ نوحہ ہے جس سے اس پر ماتم کریں گے، قوموں کی بیٹیاں اس سے ماتم کریں گی، وہ مصر اور اس کی تمام جمعیت پر اسی سے ماتم کریں گی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ پھر 12ویں برس میں پہلے مہینے کے 15ویں دن خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، مصر کی جمعیت پر واویلا کر اور اس کو اور نامدار قوموں کی بیٹیوں کو پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں گرا دے۔ تو حسن میں کس سے بڑھ کر تھا، اتر اور نامختونوں کے ساتھ پڑا رہے، وہ ان کے درمیان گریں گے جو تلوار سے قتل ہوئے، وہ تلوار کے حوالہ کیا گیا ہے، اسے اور اس کی تمام جمعیت کو گھسیٹ لے جا۔ وہ جو زور آوروں میں سب سے توانا ہیں پاتال میں اس سے اور اس کے مددگاروں سے مخاطب ہوں گے، وہ پاتال میں اتر گئے، وہ بے حس پڑے ہیں، یعنی وہ نامختون جو تلوار سے قتل ہوئے۔ اسور اور اس کی تمام جمعیت وہاں ہیں، اس کی چاروں طرف ان کی قبریں ہیں، سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ہیں، جن کی قبریں پاتال کی تہ میں ہیں، اور اس کی تمام جمعیت اس کی قبر کے گردا گرد ہے، سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے جو زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے۔ اعلام اور اس کی تمام گروہ جو اس کی قبر کے گردا گرد ہیں وہاں ہیں، سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ہیں، وہ زمین کے اسفل میں نامختون اتر گئے جو زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے، اور انہوں نے پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ خجالت اٹھائی۔ انہوں نے اس کے لیے اور اس کی تمام گروہ کے لیے مقتولوں کے درمیان بستر لگایا ہے، اس کی قبریں اس کے گردا گرد ہیں، سب کے سب نامختون تلوار سے قتل ہوئے ہیں، وہ زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے، اور انہوں نے پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ رسوائی اٹھائی۔ وہ مقتولوں میں رکھے گئے، مسک اور توبل اور اس کی تمام جمعیت وہاں ہیں، اس کی قبریں اس کے گردا گرد ہیں، سب کے سب نامختون اور تلوار کے مقتول ہیں۔ اگرچہ زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے، کیا وہ ان بہادروں کے ساتھ جو نامختونوں میں سے قتل ہوئے، جو اپنے جنگ کے ہتھیاروں سمیت پاتال میں اتر گئے، پڑے نہ رہیں گے؟ ان کی تلواریں ان کے سروں کے نیچے رکھی ہیں، اور ان کی بدکرداری ان کی ہڈیوں پر ہے، کیونکہ وہ زندوں کی زمین میں بہادروں کے لیے ہیبت کا باعث تھے، اور تو نامختونوں کے درمیان توڑا جائے گا اور تلوار کے مقتولوں کے ساتھ پڑا رہے گا۔ وہاں ادوم بھی ہے
اس کے بادشاہ اور اس کے سب امراء جو باوجود اپنی قوت کے تلوار کے مقتولوں میں رکھے گئے ہیں، وہ نامختونوں اور پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ پڑے رہیں گے۔ شمال کے تمام امراء اور تمام سیدانی جو مقتولوں کے ساتھ پاتال میں اتر گئے، باوجود اپنے روب کے، اپنی زور آوری سے شرمندہ ہوئے، وہ تلوار کے مقتولوں کے ساتھ نامختون پڑے رہیں گے اور پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ رسوائی اٹھائیں گے۔ فرعون ان کو دیکھ کر اپنی تمام جمعیت کی بابت تسلی پذیر ہوگا۔ ہاں، فرعون اور اس کا تمام لشکر جو تلوار سے قتل ہوئے، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے زندوں کی زمین میں اس کی ہیبت قائم کی اور وہ تلوار کے مقتولوں کے ساتھ نامختونوں میں رکھا جائے گا۔ ہاں، فرعون اور اس کی جمعیت، خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقیل 33واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو اپنی قوم کے فرزندوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ، جس وقت میں کسی سرزمین پر تلوار چلاؤں اور اس کے لوگ اپنے بہادروں میں سے ایک کو لیں اور اسے اپنا نگہبان ٹھہرائیں، اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کرے، تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے تو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اس نے نرسنگے کی آواز سنی اور ہوشیار نہ ہوا، اس کا خون اسی پر ہوگا، حالانکہ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو اپنی جان بچاتا۔ پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے، تو وہ تو اپنی بد کرداری میں ہلاک ہوا، لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ سو تو اے آدم زاد، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ جب میں شریر سے کہوں کہ اے شریر، تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ لیکن اگر تو اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں مرے گا، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی۔ اس لیے اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل سے کہہ، تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ ہم پر ہیں اور ہم ان میں گھلتے رہتے ہیں، بس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے؟ اور تو ان سے کہہ، خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ ہوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور وہ زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل، باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ اس لیے اے آدم زاد، اپنی قوم کے فرزندوں سے یوں کہے کہ صادق کی صداقت اس کی خطا کاری کے دن اسے نہ بچائے گی، اور شریر کی شرارت جب وہ اس سے باز آئے تو اس کے گرنے کا سبب نہ ہوگی، اور صادق جب گناہ کرے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا۔ جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے، اور وہ اس بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور جب شریر سے کہوں تو یقیناً مرے گا، اگر وہ اپنے گناہ سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز اور روا ہے، اگر وہ شریر گرو واپس کر دے اور جو اس سے لوٹ لیا ہے واپس دے دے اور زندگی کے آئین پر چلے اور ناراستی نہ کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا۔ جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے، اس نے وہی کیا جو جائز و روا ہے، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ پر تیری قوم کے فرزند کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں، حالانکہ خود انہی کی روش ناراست ہے۔ اگر صادق اپنی صداقت چھوڑ کر بد کرداری کرے تو وہ یقیناً اسی کے سبب سے مرے گا، اور اگر شریر اپنی شرارت سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز و روا ہے تو اس کے سبب سے زندہ رہے گا۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں ہے۔ اے بنی اسرائیل، میں تم میں سے ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ ہماری اسیری کے 12ویں برس کے 10ویں مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ ایک شخص جو یروشلم سے بھاگ نکلا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شہر مسخر ہو گیا، اور شام کے وقت اس فراری کے پہنچنے سے بیشتر خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اور اس نے میرا منہ کھول دیا۔ اس نے صبح کو اس کے میرے پاس آنے سے پہلے میرا منہ کھول دیا، اور میں پھر گنگا نہ رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ملک مصر کے ویرانوں کے باشندے یوں کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک ہی تھا اور وہ اس ملک کا وارث ہوا، پر ہم تو بہت سے ہیں۔
मुल्क हमको मिरास में दिया गया है, इसलिए तो उनसे कह दे, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम लहू समेत खाते और अपने बुतों की तरफ आंख उठाते हो और खून रेजी करते हो। क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? तुम अपनी तलवार पर तकिया करते हो, तुम मकरूह काम करते हो और तुम में से हर एक अपने हमसाये की बीवी को नापाक करता है। क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? तो उनसे यूं कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो जो वीरानों में है तलवार से कत्ल होंगे और उसे जो खुले मैदान में है दरिंदों को दूंगा कि निकल जाएं, और वो जो किलों और गारों में है वबा से मरेंगे, क्योंकि मैं इस मुल्क को उजाड़ और बायसे हैरत बनाऊंगा। इसकी कुव्वत का घमंड जाता रहेगा और इसराइल के पहाड़ वीरान होंगे, यहाँ तक कि कोई उन पर से गुजर नहीं करेगा। और जब मैं उनके मकरूह कामों के सबब से जो उन्होंने किए हैं मुल्क को वीरान और बायसे हैरत बनाऊंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। पर ए आदमजाद, फिलहाल तेरी कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्थानों पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ है। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानिंद तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वे अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। और देख, तो उनके लिए नहायत मरगूब सरूदी की मानिंद है जो खुश इल्हान और माहिर साज बचाने वाला हो, क्योंकि वो तेरी बातें सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। और जब ये बातें वकू में आएंगी, देख वो जल्द वकू में आने वाली हैं, तब वो जानेंगे कि उनके दरमियान एक नबी था। आमीन।